یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ کرام نے دیا، وہی یقیناً بتا سکتے ہیں کہ میرے آقا کس طرح دکھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ کیا فرمائیں گے اعظم بھائی نبی پاک کے دیدار کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو انداز تھا، ایک شوق تھا، ایک ورفتگی تھی کہ پیارے آقا کا دیدار ہو جائے؟ کچھ واقعات مزید سنائیں نا، کہ جب یقیناً اس طرح کے واقعات سنتے ہیں نا نبی پاک کے دیدار کے، صحابہ کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، تو یقین مانیے کہ دل جو ہے نا جھوم جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مزید کچھ اگر ایڈ کریں آپ اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ علی بھائی بہت شاندار ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور والا چہرہ جو ہے، جس کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ مشرف با اسلام ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کی وجہ سے زمین و آسمان بنائے، جس شخصیت کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا، میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنائے، اس کے نور والے چہرے کا کیا عالم ہے۔ یہ وہی چہرہ والضحیٰ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں کمرے میں کچھ سی رہی تھی سوئی سے، تو کیا ہوا کہ اچانک دیا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میرے ہاتھ سے سوئی جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نور سا چہرہ لے کر کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا آنا تھا کہ کمرے کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اور اس نور کی برکت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں۔ علی بھائی جب ایسا ماحول ہو کہ رات کا اندھیرا ہو، اوپر سے کمرے کے اندر کوئی لائٹ وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ ہو، تو اور چھوٹی سی معمولی سی سوئی کو ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا ایسا کہیں ناممکن جیسا کام ہوتا ہے، اور حضور کا جب چہرہ مبارک سامنے آتا ہے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی سوئی بھی جو ہے اس چہرے کے نور کی وجہ سے نظر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا نور والا چہرہ ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار چاندنی رات تھی اور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، تو کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر رہا نہیں گیا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا۔ آخر کار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میرے آقا چاند سے بھی خوبصورت نظر۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن استاد زمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وہ شعر میں فرماتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر آپ فرماتے ہیں، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔
علی بھائی اس خوبصورت چہرے کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنے بہترین انداز میں تشبیہ دی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں عموماً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر رہتے اور دیدار کے جام بھی پیا کرتے تھے اور علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ اکرام کو وہ شرف حاصل تھا صبح و شام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی زیارتیں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی بات ہی کچھ اور ہے، اور جو میرے آقا کو دیکھ لیتا ہے تو آقا کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے تو وہ آقا کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے. اور آج کل جو ہے لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ کسی کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی کیا دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کیا دیکھنا چاہتا ہے. جو عاشق رسول ہے نا وہ آقا کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے. جو امیر رسول نے جو لکھا ہے نا کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. تو جس کو نبی پاک کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے نا اس کے لیے وہی سب سے بڑی عید ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے عاشق کا دل جھوم اٹھتا ہے. عاشق تو جو ہے اپنی قسمت کی معراج سمجھتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری ان گندی آنکھوں کو، جن گندی آنکھوں نے گناہوں بھری چیزیں دیکھی ہیں، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھی ہیں، اللہ پاک ہماری ان آنکھوں کو ستھرا کر دے. ان آنکھوں سے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرنے کے قابل ہو جائیں.